Değil Pakistan, can Pakistan. Men tun par kurban Pakistan. خواتین و حضرات، ارطغرل غازی کی سرزمین اناطولیہ ترکی سے آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی عظیم شخصیت سے کروا رہے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں اور خاص طور پر پاکستان میں دھوم مچا رکھی ہے۔ جی ہاں، میری مراد ارطغرل غازی ڈرامہ سیریز سے ہے، جس کے ڈرامہ نگار، پروڈیوسر اور پروجیکٹ کے CEO میرے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد محمد بوزدہ سے ہے۔ محمد بوزدہ کو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں یہ اعزاز بخشا، خوش رہیے۔ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، پوری دنیا آپ کے نام سے واقف ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف پاکستانی ناظرین سے کرانا پسند فرمائیں گے۔ Kayseriliyim. میرا تعلق ترکی کے علاقے کیسری سے ہے، وہیں میں پلا بڑا ہوں۔ میں نے چھوٹی ہی عمر میں لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ لکھنا لکھانا دراصل میرا مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک رات میں نے اپنے خواب میں ابن العربی کو دیکھا، اس کے بعد سے میں نے سینما کا رخ کیا اور باقاعدہ سے سینیریو وغیرہ لکھنا شروع کر دی۔ پھر میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک پروڈکشن کمپنی بنائی۔ اس دوران سکاریا یونیورسٹی سے شعبہ تاریخ میں گریجویشن بھی کیا۔ کمپنی قائم کرنے کے بعد ہم نے کئی دستاویزی فلمیں تیار کرنا شروع کر دی اور یوں ہماری پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ ہے ہماری کہانی۔ Hikayemiz bu. میرا سب سے پہلے سوال آپ سے یہ، کیا آپ نے یہ ڈرامہ پاکستان کو دیکھتے ہوئے بنایا ہے؟ کیونکہ یہ ڈرامہ پاکستان میں بے حد مقبول ہوا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ Şöyle جب ہم نے دریلش ارطغرل کو بنانے کا فیصلہ کیا تو ہمیں یقین تھا کہ اس کو ضرور پسند کیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ایسے تجربات اس سے قبل ترکی یا عالم اسلام میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ شروع میں تو کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا، شاید لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ڈرامہ تنقید کے بغیر خود بخود ختم ہو جائے گا، اس لیے زیادہ توجہ نہ دی جائے۔ اس عمل نے مجھ میں زیادہ ہمت پیدا کری، کیونکہ مجھے اس بات پر پختہ یقین تھا کہ اگر ہم اپنی عوام کو صحیح طریقے سے کہانی سمجھانے اور اچھے طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب رہے تو لازمی طور پر اس ڈرامے کو پوری دنیا پسند کرے گی۔ لیکن عالمی سطح پر اتنے کم وقت میں یہ سب کو متاثر کرے گا، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ جہاں جہاں چلا اسے عوام نے فوری طور پر قبول کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے پاکستان میں بھی اتنا ہی پسند کیا جائے گا جتنا عرب ممالک میں پسند کیا گیا ہے۔ ویسے بھی ہمارے اندر پاکستان کی روح بسی ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہماری کہانی ہے، یہ پاکستان کی کہانی ہے، یہ ایک عام مسلمان کی کہانی ہے، یہ ازبیک، قزاقستان، غرض سب مسلمانوں کی کہانی ہے۔ پاکستان میں دریلش ارطغرل کو اتنے کم عرصے میں اتنی شہرت و مقبولیت حاصل ہوگی، اس سے واقعی ہم سب لوگ بھی بہت حیران ہوئے ہیں۔ آپ سے ایک بڑا صاف سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان برسے اقتدار نہ ہوتے تو کیا آپ یہ ڈرامہ بنا لیتے؟ کیا آپ کو یہ جرأت ہوتی کہ یہ ڈرامہ بنا لیا جائے؟ صدر رجب طیب ایردوان نے آتے ہی نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے اسلام کی شمع روشن کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، جس سے پورے عالم اسلام کو روشنی ملی۔ انہوں نے ہمیں روحانی و ایمانی طور پر بہت متاثر کیا۔ صدر ایردوان نہ ہوتے تو ایسے ڈرامے کا تصور بھی نہیں تھا۔ صدر صاحب نے اس پروجیکٹ کی ہمیشہ سپورٹ کی، دلچسپی لی اور بہت حوصلہ افزائی کی۔ اس کو دنیا سے متعارف کرانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ صدر طیب ایردوان عالم اسلام کا عظیم ماضی دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا قیام، اسے کیسے عظمت ملی، کس طرح اس دور کے مسلمانوں نے جدوجہد کی، یہ سب کچھ وہ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اور اسے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی اس بارے میں چہمی گوئیاں کی جاتی ہیں کہ صدر ایردوان اکثر بیشتر اس ڈرامے سیریل کے سینیریو میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، انہوں نے کبھی بھی اس ڈرامہ سیریل میں دخل اندازی نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمیں بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ اس طرح ہم نے اپنے طریقے کے مطابق کام کیا۔ ہم صدر رجب طیب ایردوان کے بہت شکر گزار ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ہماری پشت پناہی کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ارطغرل ڈرامہ کیسے تیار کیے؟ اس میں آپ نے قرآنی آیات، احادیث
کا بے شمار استعمال کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا. کیا اس بارے میں آپ نے کوئی ریسرچ کر رکھی تھی یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس میں آتے رہے؟ مجھے بچپن ہی سے اسلامی علوم میں بڑی گہری دلچسپی تھی. میرے دادا حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام تھے. میرے چچا بھی مذہبی علوم کے شعبے سے فارغ التحصیل تھے. میری والدہ بڑی مذہبی خاتون ہیں اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے دادا کے ساتھ مسجد جایا کرتا تھا. اس طرح میں نے مذہب کو بچپن ہی سے اپنی روح کے اندر اترتا ہوا دیکھا. میں ان کو قرآن پڑھتا دیکھتا اور ان کی قرأت کو سنتا تھا. اس طرح قرآنی آیات میری روح کی آبیاری کرتی اور میرے دل میں اترتی چلی گئی. پھر میں نے کبھی بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑا اور یوں میری زندگی قرآن کے زیر سایہ چلتی رہی. یہ ڈرامہ ایسے نہیں بن گیا. میرے ذہن میں جو خیالات تھے، جو سوچ تھی، اسے میں نے ڈرامے کی شکل میں پیش کیا ہے. ارطغرل میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ دراصل میری اندر کی دنیا ہے جسے میں نے آپ کے لیے اسکرین پر منتقل کیا. میں تاریخ کا طالب علم ہوں تو جانتا ہوں کہ خیمہ بستیاں کس طرح بنتی ہیں، انسان خیموں میں کیسے رہتا ہے، اس کی زندگی میں کیا مسائل آتے ہیں. اس طرح 13ویں صدی کے لوگوں کی روحانی کیفیت، ان کی روزمرہ زندگی کے بارے میں جاننے کی وجہ سے ہی میں اس کو اسکرین پر پیش kar saka. Onu esere yansıtmaya çalıştım. آپ نے یہ ڈرامہ ظاہر ہے کہ کوئی تجارتی مقصد کے لیے نہیں بنا، یہ صرف آپ نے جو ہے دین اسلام اور ثقافت ترکی کی خدمت کرنے کے لیے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تجارت بڑی اہم ہے. ہم جو ثقافتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہالی ووڈ کس طریقے سے کامیابی حاصل کر رہا ہے. وہ ایک طرف اپنی تہذیب کو دنیا بھر میں فروغ دے رہا ہے، دوسری طرف پیسہ بھی کما رہا ہے. دراصل ہم نے بڑا رسک لیا تھا. TRT کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا لیکن انہوں نے ہمیں ادائیگی کچھ عرصے بعد کرنی تھی. اس دوران ہمیں پیسوں کی بہت شدید ضرورت تھی. ہم نے قرضہ لے کے کام بہت مشکل حالات میں آغاز کیا لیکن اللہ کی مدد ہمیں حاصل رہی اور جس مقصد کے لیے ہم اپنے سفر پر نکلے آگے بڑھتے چلے گئے اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے. لیکن میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ ڈرامے کے آغاز کے وقت ہم میں سے کسی نے بھی اس کی کمرشل اسپیکٹ کے بارے میں نہیں سوچا تھا. ایک سیزن کی ریکارڈنگ میں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے اور آپ نے کیمرے کے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا، اس بارے میں کچھ نہیں بتایا. Şöyle kamera arkası. ہم نے کبھی بھی شوٹنگ کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی اور سب نے اس پر سختی سے عمل کیا کیونکہ ہمارا مقصد ڈرامے کی اصل روح کا خیال رکھنا تھا. اس پروجیکٹ کی تیاری پر تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا. آغاز میں کسی کو بھی اتنے بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل ہونے کا یقین نہیں تھا، بلکہ کئی اداکاروں کا خیال تھا کہ اس سے قبل کبھی بھی ایسے ڈرامے پیش نہیں کیے گئے. ڈراموں میں کبھی بھی اتنے جنگی مناظر، تلوار بازی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی نہیں نظر آتی اور نہ ہی وہ سب اتنے تربیت یافتہ تھے. میں نے سب سے پہلے اس ڈرامے کی کہانی لکھی، پھر منگولیا سے ایک مصور کو بلایا جس نے سٹوری بورڈ بنایا. پھر میں نے معاون ڈائریکٹر متین صاحب کے ساتھ طویل بات چیت کی اور ایک ٹیم بنائی، پھر کام شروع کر دیا. قازقستان سے ہم نے گھوڑے خریدے، پھر تمام اداکاروں کو ٹریننگ کیمپ میں جمع کیا. 13ویں صدی کی اس زندگی کے آداب سکھائے، اس دور کے جنگجو قبائل کس طرح زندگی بسر کرتے اس کی تربیت دی. اسی دوران خیمہ بستی قائم کی گئی. یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، جب سب کچھ ہو گیا اور شوٹنگ شروع ہونے والی تھی اس سے قبل ہی طوفانی بگولے نے ہماری لگائی خیمہ بستی کو تباہ کر دیا. ہم نے 9 ماہ جو دن رات تیاری کی تھی وہ سب زمیں بوس ہو گئی. اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا لیکن ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اچھا ہوا کہ وقت سے قبل ہی یہ سب کچھ ہو گیا. پھر اللہ کی مدد سے ہم نے پچھلے تجربے کی بنیاد پر دوبارہ سے خیمہ بستی قائم کر لی جو آج تک اسی طرح قائم ہے. محمد بوزدر صاحب، ترکی کے موجودہ حالات اور اس دور کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا آپ نے ترک انسانوں کو مذہب اسلام اور ثقافت کے بارے میں محبت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ آپ نے ڈرامہ تحریر کیا؟ دیکھا جائے تو تاریخ بھی ایک عمل کی سائنس ہے. یہ کتابوں میں محفوظ نہیں رہنی چاہیے. آج مستقبل میں ماضی بن جائے گا اور مستقبل پھر تاریخ کا حصہ بن جائے گا. اس لیے مستقبل کو تیار کرنے کے لیے ماضی کو نہیں چھوڑا جا سکتا. قرآن کریم میں مستقبل سے خبردار کرنے کے لیے ہی تو پیغمبروں کے قصے بیان کیے گئے تاکہ ماضی سے سبق لے کر مستقبل کی راہ سنواری جائے. اس طرح ہمیں بھی اپنے عظیم ماضی سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ پروجیکٹ تیار کرتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھا کہ اس صدی میں عالم اسلام کو جن مشکلات اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا موجودہ دور میں بھی کم و بیش ایسے ہی حالات ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح سے ان مشکل اور کٹھن حالات پر قابو پایا اور بحرانوں کا رخ کیسے موڑا، پھر دنیا کی عظیم ترین سلطنت کیسے قائم کی. ایسا کرتے وقت اس دور کے لوگ کس ذہن کے مالک تھے، کیا سوچ رکھتے تھے،
अल्लाह से किस तरह गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते थे और कैसे अल्लाह उनकी मदद करता, फिर उन्हें अपने पाँव पर खड़ा रखने के लिए कुरान करीम की आयत का किस तरह सहारा लेना पड़ता था। अल्लाह की बुजुर्ग हस्तियों या वलीउल्लाह जैसी शख्सियात ने किस तरह मुसलमानों की तरबियत और रहनुमाई की, ये सब कुछ एक बार फिर हमने इस ड्रामे के जरिए आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। पाकिस्तान में भी इस ड्रामे को इतनी बड़ी तादाद में देखने की भी वजह यही है कि लोगों को उसके जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि हम सब अपनी अजमत रफ्ता की यादों में खोए हुए हैं और उस अजीम माजी को मौजूदा दौर में हकीकत का रूप देना चाहते हैं। आपने 5 सीज़न किए, चौथे सीज़न में आदमी में नमाज जुमा को है अदा करते दिखा है, लेकिन इस्लाम की बाकी अयाम हैं, मुसलमान रमज़ान, ईद है, इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये ड्रामा 5 सीज़न जारी रहा और हम एक ख़ास वक्त पर शूटिंग किया करते थे। मौसम गर्मा में छुट्टियों की वजह से माह रमज़ान या ईदैन वगैरह के त्यौहार नहीं आए। हमने हालात के मुताबिक ही नमाज के मनाजिर पेश किए हैं। सुलेमान शाह ने मुख्तलिफ औकात में नमाज की इमामत भी कराई। जैसा कि अर्ज़ किया, सर्दियों में शूटिंग की वजह से माह रमज़ान नहीं आया, इसलिए इसे पेश नहीं किया गया। लेकिन अब आपने देखा होगा कि कुरोलिश उस्मान ड्रामा सीरियल में माह रमज़ान के मनाजिर भी पेश किए जा रहे हैं, जिसमें इफ्तार का एहतमाम भी होता है। आपके ख्याल में इस ड्रामे को में कामयाब बनाने में सबसे अहम किरदार किसने अदा किया है? सीरियल में तमाम कैरेक्टरों का अपना अलग रोल है, सबकी कहानी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी ड्रामे के तमाम किरदार एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद और इंडिपेंडेंट है। तुरगुत, दुआन, बामसी, ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ कैरेक्टर के मालिक हैं। और तुरुल, हलीमा, इब्नुल अरबी, सुलेमान शाह, हायमा आना, सैलजान और सब के कैरेक्टर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन सब कैरेक्टरों ने एक दूसरे को अपने अंदर पिरो रखा है। यही वजह है कि सबको अलग मकबूलियत मिली है और आवाम इतनी दिलचस्पी से 2-2 घंटे इन किरदारों को देखते हैं। हर किरदार की अपनी दुनिया है जो ड्रामे के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह अर्तुगरुल की जानिब से अपने साथियों को यकजहती, वफादारी और इत्तेहाद का दर्ज देना है, जिसमें वो कामयाब रहता है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करते वक्त क्या आपने ये सोचा था कि दुनिया में ये ड्रामा इतनी मकबूलियत हासिल कर लेगा? ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमने 4-5 मौसीकारों के साथ काम किया, लेकिन मैं जिस किस्म की मौसीकी चाहता था वो नहीं बन रही थी, जिसका मुझे बड़ा अफसोस था। मैं जो चाहता था वो नहीं हो पा रहा था। ड्रामा अपने आखिरी मराहिल में पहुंचने पर था। इस दौरान किसी ने मुझे आलपाई के बारे में बताया। मैं फौरी तौर पर आलपाई से मिला और ड्रामे की थीम और अपनी ख्वाहिश समझाई। आलपाई एक बेहतरीन कंपोजर है। आलपाई पहले भी हमारे कई प्रोजेक्ट की म्यूजिक तैयार कर चुके थे, लेकिन ये बता दूं, अर्तुगरुल सबसे हटकर है। उन्होंने मेरी रूहानी कैफियत का अंदाज़ा कर लिया था, फिर उन्होंने बाकी तमाम मौसीकारों से हटकर एक सहर अंगेज मौसीकी तरतीब दी। इसका अपना ही एक जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उस अजीम मौसीकार का पिछले दिनों ही ब्रेन हेमरेज से इंतकाल हुआ। उनकी अहलिया अभी भी हमारे साथ काम करती हैं और आलपाई का नाम आज भी जिंदा है। उनकी तैयार करदा म्यूजिक ने ड्रामे में रूह फूंक दी। हर दर्दमंद दिल ने इस म्यूजिक को अपने अंदर उतरता महसूस किया है और उनका दिल इसी मौसीकी की लय पर धड़कता है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करते वक्त क्या आपने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट और ये ड्रामा सीरीज दुनिया भर में इतनी मकबूलियत हासिल कर लेगी? जी, हमें इतनी तवक्को न थी, लेकिन जब हम ये ड्रामा तैयार कर रहे थे तो हमारे जहन में यही था कि इसे एक आलमी सतह का ड्रामा होना चाहिए। हमने इसे मार्केट में बेचने के लिए तैयार नहीं किया था, बल्कि हमने इसे अपनी रूहानी तस्कीन और नज़रियात को हकीकत का रूप देना चाहा था। अपने दिल के अंदर मौजज़न तूफ़ान को इस ड्रामे के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश की है। यानी कहा जा सकता है कि मेरी रूहानी दुनिया ने पूरी दुनिया को भी मुतासिर किया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और ईमान है, और इसी ईमान और भरोसे ने हमें कामयाबी दिलवाई और अल्लाह ने इस काम में बरकत डाली। इस ड्रामे के करैक्टरों को आपने कैसे इंतखाब किया? क्या क्या सोचा कि कैसे ये रोल अदा कर सकता है? इस बारे में क्या कहेंगे? कैरेक्टर के इंतखाब में हमने किरदार की तमाम खुसूसियात का ख्याल रखा। कोई 5 से 6 महीने में 10,000 अफराद के इंटरव्यू किए। तमाम कैरेक्टर्स का एक एक करके गहरा जायजा लिया। अर्तुगरुल का किरदार कैसा होगा, तुरगुत का किरदार, बामसी, दुआन, बाकी सबका किरदार कैसा होगा, ये कैरेक्टर कैसे ये किरदार अदा करेंगे। हमने हर चीज़ का अच्छी तरह जायजा लिया। हमने यहाँ तक देखा कि अर्तुगरुल घुड़सवारी कैसे करता है, दिली दमीर किस तरह का है। हमने सुलेमान शाह के जाहो जलाल का भी जायजा लिया। फिर जिन जिन दोस्तों का हमने इंतखाब किया, उन्होंने भरपूर सलाहियतों से अपने किरदार का पूरा हक निभाया। मुझे इब्नुल अरबी के किरदार ने बड़ा मुतासिर किया। ये बड़ा मुख्तलिफ किरदार था। मैं वैसे ही इब्नुल अरबी से मुतासिर था, तो मैं उनका किरदार अदा करने वाली शख्सियत से भी बड़ा मुतासिर हुआ। इस ड्रामे में किरदार हासिल करने के लिए भाई को कत्ल जो है वो तकरीबन जायज़ दिखाया गया है। क्या ये सही है या मैं गलत सोच रहा हूँ? आप क्या कहेंगे?
یہ اس وقت کے حالات تھے اور ہم نے وہی پیش کیے. ہم تاریخ میں اس طرح تبدیلی نہیں کر سکتے. نہ اس دور میں ڈیموکریسی تھی، نہ کوئی انتخابی نظام تھا. اقتدار میں آنے کا واحد راستہ جنگ اور طاقت تھا. جو جنگ جیت لیتا وہی اقتدار لے لیتا. اس معاملے میں ہم نے اپنی کوئی سوچ یا نظریہ پیش نہیں کیا، بلکہ اس دور کے حقائق کو ہی پیش کیا ہے. کیا اس پروجیکٹ سے پہلے آپ نے کوئی پروجیکٹ وغیرہ تیار کیے تھے، بنائے تھے، یا وہ کیسے ہے؟ جی ہاں، اس سے پہلے میں سلطنت عثمانیہ سے متعلق دستاویزی فلمیں بنا چکا ہوں. میں نے 26 سال کی عمر میں پروڈکشن ہاؤس شروع کیا اور 3 سال تک بڑی تعداد میں ڈاکومنٹریز بنائیں. اس کے علاوہ میں نے ایک سیریز یونس ایمرے، مہمت چکوت الامارے کی سیریز اور ایک فلم انصاف کی تلوار بھی بنائی. یہ ڈرامہ طویل عرصے ترکی آر ٹی پر پیش کیا جاتا رہا، 5 سال تک جاری رہا. اتنے عرصے کے دوران جو ہے وہ لوگ سانس رو کے آپ کا ڈرامہ دیکھتے رہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ڈرامہ کیوں اتنا پسند کیا گیا؟ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم پر. رب کریم کی خصوصی عنایت رہی ہے اور یہی ہماری کامیابی کی وجہ بنی. کئی دفعہ تو ایسا لگتا تھا کہ شاید ہم اس سین کی شوٹنگ نہیں کر سکیں گے اور ہمارے لیے کئی بار کئی مناظر کی شوٹنگ کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا تھا. لیکن اللہ کا احسان تھا، اس کی مہربانی تھی کہ ہم تمام مشکلات پر قابو پاتے چلے گئے اور یوں کہیں کہ معجزے رونما ہوتے چلے گئے. یہاں مراد ہماری جو ہے حقیقی نہیں بلکہ معنوی انداز میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں آسانیاں پیدا کی اور جو بھی ہم حکمت عملی استعمال کرتے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا کرتا. اس ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران کیا آپ کو کوئی مشکلات پیش آئی یا کوئی حادثات پیش آئے؟ ہمیں ایک نہیں کئی مشکلات پیش آئی. سب سے پہلے طوفانی بگولے نے خیمہ بستی اجاڑ دی. اس کے بعد پھر خیمہ بستی میں آگ لگ گئی، تمام کاسٹیوم جل گیا. کئی حادثات پیش آئے، بڑے کٹھن حالات کا سامنا رہا، لیکن رب کے فضل سے ہم بحرانوں پر قابو پانا سیکھ گئے تھے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کرول عثمان کی تیاری کے موقع پر کورونا وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود الحمدللہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم بحرانوں پر قابو پانا سیکھ گئے. اس ڈرامے میں آپ کو کون سا سین سب سے زیادہ پسند آیا، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس ڈرامے میں مجھے سبھی سینز نے بہت متاثر کیا ہے. چونکہ میں خود ہی مصنف ہوں اس لیے یہ میرے لیے بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ ہر سین کی اپنی ایک الگ خصوصیت ہے. اس ڈرامے میں استعمال کیے جانے والے ڈائلاگ ترکی کے دیگر ڈراموں سے یکسر مختلف ہیں، اس بارے میں کیا کہیں؟ ضرور. مشکلات کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ دلچسپ صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑا. شروع میں تمام کیریکٹرز اپنے اپنے دیگر ڈراموں میں مصروف تھے، اس لیے پہلے ہم نے ان کو اس دور کی کتابیں پڑھنے کو دی. پھر سب کو ایک مشترکہ کیمپ میں لے آئے، وہیں ان کی رہائش کری جہاں ہم نے ان کو عملی طور پر اس دور کے آداب معاشرت سکھائے. کھانا کیسے پکانا ہے، کیسے کھانا ہے، سب کچھ ہم نے اسی ٹریننگ کیمپ میں ان کو سکھایا. یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی لیکن ہم نے اسے بھی لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیا. اس ڈرامے میں آپ نے تمام اداکاروں کے ساتھ طویل وقت گزارا ہے، 5 سال. اس بھائی جیسے تعلقات ہو گئے، اس بارے میں کیا؟ ہم نے اس ڈرامے میں 5 سال کا عرصہ بلکہ 1 سال ٹریننگ شامل کر لیں تو یہ 6 سال کا عرصہ ہے. یعنی 6 سال کے دوران ہم دن رات کام کرتے رہے جیسے کوئی بچہ پرائمری تک اسکول میں تربیت لیتا ہے. تمام ساتھیوں نے زبردست صلاحیت کے ساتھ کام کیا. ہماری آپس میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور بڑی اچھی دوستی قائم ہوئی جو سیٹ پر ہی نہیں بلکہ آج بھی قائم ہے. اس مضبوط تعلق کی جھلک پرفارمنس میں آپ کو ضرور نظر آتی ہوگی. ہم سب نے مل کر ہی کامیابی حاصل کی ہے. اتنا عرصہ جو آپ ظاہر 5 سال اپنی فیملی سے بھی دور رہے، اپنی پورے سے وہ فیملی سے دور رہے، یہ آپ کے کیا احساسات؟ یہاں میں نے کچھ ذہانت سے کام لیا اور اپنی اہلیہ کو سینیریو اسسٹنٹ کے طور پر کام کرانا شروع کر دیا. وہ ریاضی اور حساب کتاب میں بڑی ماہر ہے، اس طرح وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کام کرتی رہی اور ہاتھ بٹاتی رہی. دیکھا جائے تو ہماری پوری فیملی اس کام میں مصروف ہو گئی تھی. ظاہر ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر خوش بھی نہیں رہ سکتے. اسی دوران اللہ نے ہمیں ایک بیٹا بھی عطا کیا. ہمارے بیٹے کی پرورش بھی اسی سیٹ پر ہو رہی ہے. ہمارا بیٹا بھی اس ڈرامے کا حصہ بن کر رہ گیا ہے. وہ اس سیٹ پر خوب مزے سے کھیلتا ہے اور یہ سیٹ اس کی اپنی ایک دنیا بن گئی ہے. اب آتے ہیں پاکستان کی جانب. پاکستان کے ساتھ ابھی بڑی گہری محبت ہے، یہ محبت کیسے آپ کے دل میں بسی ہوئی ہے؟ آپ ترک ہوں اور پاکستان سے محبت نہ ہو یہ ناممکن ہے. پاکستان تو ہماری روح میں بسا ہوا ہے، وہ ہمارا دل ہے. پاکستان کے لوگ بڑے ملنسار، مہمان نواز، نیک دل اور مہذب ہیں. جب ہم کبھی کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ان کو گہرا صدمہ پہنچتا ہے. ابھی چند روز قبل پاکستان میں طیارے کا حادثہ پیش آیا جس کا ہمیں شدید ملال ہوا ہے. ہم بھی حادثے کا دکھ اپنے دلوں پر محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کے درمیان بھائیوں والا قریبی تعلق قائم کر دیا ہے. یہ محبت کا رشتہ ہے اور انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا. اسے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں فنون و ثقافت کی جانب بھی توجہ دینی ہوگی تاکہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جان سکیں. یہ ڈرامہ ترکی سے زیادہ پاکستان میں پسند کیا گیا ہے
और अब तक 100 से 200 मिलियन अफराद ने इसको पसंद किया है और नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ अल्लाह का एहसान है जिसने इस ड्रामे को इतनी मकबूलियत दी और नए रिकॉर्ड कायम कराए। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा इतने कम अरसे में इस ड्रामे को इतनी मकबूलियत हासिल हो गई और इसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम को इस तरह के ड्रामों की हसरत थी और इस ड्रामे ने उनकी हसरत पूरी कर दी। ये क्या वजह है कि तुर्की में इतना मकबूल नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में ये मकबूल हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तुर्की में भी इस ड्रामे को बड़ी मकबूलियत हासिल हुई है। जब ये ड्रामा चला था तो तुर्की में भी इस ड्रामे ने रेटिंग के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। तुर्की में इस ड्रामे ने जो रिकॉर्ड कायम किए वो अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। पाकिस्तान में आबादी तुर्की से कहीं ज़्यादा है और आबादी के तनासुब के लिहाज से इन दोनों ममालिक में एक जैसी ही मकबूलियत हासिल हुई है। और आलमी इस्लाम में भी ये ड्रामा जो है बेहद पसंद किया गया पूरे आलमी इस्लाम में। अगर ये ड्रामा तुर्की में रिकॉर्ड कायम ना करता तो आलम इस्लाम में इसकी बाज़गश्त भला कैसे सुनाई देती। 5 सीजन तक इसने अपनी बरतरी कायम रखी और इस्लाम की अजमत को उजागर किया, जिसकी बिना पर इसे आलम इस्लाम में भी बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। पाकिस्तान के अवाम आपको दिलो मोहब्बत से चाहते हैं, वो आपका इस्तकबाल करने फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान कब जाने का प्रोग्राम, कोरोना की वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका, लेकिन मजीद कब जाने का इरादा रखते हैं? क्या पैगाम? जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है और हालात बेहतर होते हैं, हम पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। हमें पहले ही हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दावत मिली है। हम लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कश्मीर, सब जगह। हम तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी मिलना चाहेंगे। इंशाअल्लाह अगस्त या सितंबर में पाकिस्तान जाने का इरादा रखते हैं और इंशाअल्लाह इकट्ठे ही चलेंगे। पाकिस्तान के अवाम को क्या पैगाम देना पसंद फरमाएंगे? मैं पाकिस्तानी अवाम को सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। हम अपने इस सेट को पाकिस्तानी अवाम के लिए खोलना चाहते हैं और यहाँ आपका इस्तकबाल करेंगे। वक्त आ गया है कि हम इकट्ठे काम करें और मुश्तरका शाहकार तख्लीक करें। पूरी दुनिया को इंसाफ, मोहब्बत और हक़ का पैगाम देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे को दिल की गहराइयों से चाहते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दोस्ती रवां दवां है और आइंदा भी जारी रहेगी। दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान, मैं तुम पर कुर्बान पाकिस्तान। ख्वातीन हज़रात, इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आंदे किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब उस वक्त तक अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।